زید بن ارقم کہتے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا کہ جب یزیدیوں نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھا کے گلیوں میں چکر کاٹا، حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے، فرماتے میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 15ویں پارے کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے سنا، فرماتے سر پاک حضرت زید بن ارقم، فرماتے میں نے سنا 15ویں پارے کی تلاوت کی آواز حضرت امام حسین کی مبارک ہونٹوں سے آ رہی تھی۔ اور میں پوچھتا ہوں، اوہ امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ سر مبارک چڑھا ہوا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اور سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو 10 منٹ بھی قرآن کھولے آجے۔ یہ ہے پیار۔ پھر میں سبیل کا انکار نہیں کر رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ لگاؤ، ضرور لگاؤ بیٹا، لیکن امام حسین کو تو قرآن سے پیار تھا۔ اگر امام حسین کو اتنے پانی سے پیار ہوتا تو ایک بار اشارہ کرتے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ امام حسین کو تو سجدوں سے پیار تھا، امام حسین کو تو قرآن کتنے قرآن ہے۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، فرماتے جب ابن زیاد لعین منحوس جہنمی کہ دربار میں امام علی مقام کا سر لایا گیا نا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے سنا امام حسین کیا تلاوت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میں نے سنا آپ تلاوت کر رہے تھے۔ سچ بتاؤ 10 محرم کھولا کسی نے قرآن؟ یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ حضور فرما کے 2 چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تے دوجی اہل بیت۔ نہ قرآن نہ اہل بیت۔ اللہ دعویٰ رکھتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، لیکن بھائی ہر چیز اثر رکھتی ہے۔ دیکھو نا اکثر بندے دی نصیر پھٹ پئی، کی ہویا او جی آم بس چوپے نے تو اچھا آم چوپیاں نصیر پھٹ دی، تو پھر اہل بیت کی محبت کچھ بھی نہیں کرتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی تجھے حضرت علی سے محبت ہے پھر تو بے نماز کیسے ہے؟ محبت علی سے اور بندہ بے نماز ہو، سمجھ آتی بات کی؟ کہ حضرت علی کی محبت اب اتنا اثر بھی نہیں دکھا سکتی کہ کسی کو نمازی کر دے۔ اور بھائی حضرت علی کی محبت تو لوگوں کو ولی اللہ بنا دیتی ہے، حضرت علی کی محبت تو غوث اعظم بناتی ہے، حضرت علی کی محبت تو نظام الدین اولیاء بناتی ہے، حضرت علی کی محبت بندے کو خادم علی بنا دیتی ہے۔ ہاں جی میرے خادم علی جی، میرے خادم علی۔ حضرت کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے، یہ والا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندہ یہ ہر ایک کو پہچانتا ہے۔ حضرت وہ جس نے دعوت دینی تھی نا، انہوں نے کہا جی اپنا وہ ذرا تعارف لکھ کے بھیجیں تاکہ میں دعوت دوں آپ کو۔ حضرت نے پھر تعارف اپنا کیا لکھا، فرماتے بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں۔ حضرت علی کی محبت تو بندے کو ولی بنا دیتی ہے، حضرت علی کی محبت تو بندے کو غوث قطب بنا دیتی ہے۔ تو نو چنگی حضرت علی نہ محبت ہے تو نمازی بھی نہیں ہے، یہ کون سی محبت ہوئی بھلا؟ نہیں ذرا چیک کر، کچھ اور لگ رہا ہے مجھے، یہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے۔ تجھے حسین سے محبت ہو اور تجھے قرآن سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ میں نہیں بات آتی۔ تجھے محبت امام حسین سے ہو اور پھر تجھے عبادت سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوچھو علماء سے جا کے۔ شہادت 9 محرم کی رات کو ہو جانی تھی، امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، خواب میں نانا جان کی زیارت ہو گئی۔ تھوڑی دیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کے عرض کرتی ہیں گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت عباس کو کہا جاؤ دیکھو کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ گئے، انہوں نے کہا جی بس یا جنگ یا بیعت تو ہونی کوئی نہیں تھی، ہونی جنگ ہی تھی۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو، تو پھر اس طرح کرو صرف آج کی رات ہمیں عبادت اور نماز کے لیے دے دو، کیونکہ اہل بیت کو عبادت اور نماز سے بڑا پیار ہے۔ ایک رات امام حسین نے کاہے کو لی؟ عبادت کے لیے، جس کو شب عاشورہ کہتے ہیں۔ ایک رات کا دے لئی، صرف عبادت کے لیے ایک رات لی ہے۔ اور دکھ یہ ہے آج نہیں بیٹا، بس دن، میں پھر وہی دکھ سے کہتا ہوں دن ہے، لیکن دن والوں کا جو مقصد تھا وہ
نہیں ہے. دن ہے, سب نے دن منایا اپنے اپنے طریقے سے منایا, جس طرح انہوں نے کہا تھا اس طرح. میں نے آپ سے پوچھا قرآن کھول لیا 10 مرن تو کیا نہیں, تو پھر ان کی مرضی سے تو نہ منایا ہے. بڑی سبیل لگی, لیکن لگی کتنے سارے رجے رجائے تسی ہے. مزہ تو ہی نا کتنے جا کے لاندے جتنے کھ بھی کھان نو نہیں ہے. کسی پنڈ چ جاندے تھر جاتے, انہاں بیچارے نے کدی شربت پیتا ہی نہیں ہے, رجے رجائے تسی سارے. اب میں کوئی بات کروں گا تو آپ مجھ پہ فتویٰ دے دیں گے کوئی نہ کوئی. میں تو دیکھ رجے رجائے ادھر پچھو بھی پی کے آئے, پھر پی لیا. وہ تو پیاسے تھے جن کی یاد میں تم پہ جا کسی پیاسے کو پلا. تو بھی جاتے تھر جاتے, سندھ جاتے, کوئٹہ میں بڑی تباہی ہوئی ہے, سارے کوئٹہ لے کے جاتے, جانور مال مویشی گھر سب پانی کی نظر ہو گئے ان کی. گیا کوئی ان کو پوچھنے؟ مزہ تو یہ تھا سارے جاتے ادھر, سیالکوٹ امیر شہر, سارے امیر کبیر لوگ رجے رجائے ادھر. جیسے گھر پہلے چول سن پھر وہ گھر ہی گئے, جس کے گھر میں پہلے بریانی پکی تھی پھر اسی کے گھر میں گئی. لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست آ گئے آپ کے پاس اور آ کے رونے لگ پڑے. پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ اور کہتا حضور بڑا پریشان ہاں, میں شرم آن ڈئی سی آندے ہیں لیکن ان چارہ کوئی نہیں رہا, تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ دیں. لکھا امام صاحب نے اتنا عطا کیا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا. امام صاحب نے عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ لینا پڑا, اس نے اونٹ پہ رکھا اور لے کے گیا. جب وہ چلا گیا نا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کے سجدے میں چلے گئے, رونا شروع کر دیا. غلام عرض کرتا ہے حضرت آپ کا دوست آیا, اپنی حاجت رکھی آپ کے سامنے, جناب نے اتنا زیادہ عنایت فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا. تو رب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا, مجھے خود نہیں پتا چلا, اس کو آ کے بتانا پڑ گیا. رجے رجائے حضرت, ایک اتھے لگی, ایک نال لگی, ایک نال لگی, ایک نال لگی, رجے رجائے. مزہ تو تب تھا نا تو بھی کسی پیاسے کو پلاتا, مزہ تو تب بانا تھا نا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا, اس نے آ کے اپنا رکا پیش کیا, آپ نے رکا بھی نہیں پڑھا, پھر دے دیا, وہ چلا گیا. غلام پوچھتا ہے حضرت وہ رکے میں کچھ لکھ کے لایا تھا, آپ نے پڑھا نہیں؟ آپ نے فرمایا جتنی دیر میں رکا پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا. اور کل مجھ سے اللہ پوچھتا ہے حسن میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا اور وہ تیرے سامنے بیٹھا رہا, تو رکا ہی پڑھتا رہا. نہیں پتر, میں اللہ معاف کرے میں سوچ نہیں سکتا سبیل کی بے ادبی کی, میرے امام کے نام کی سبیل ہے, لیکن کچھ اپنی کچھ سمتیں درست کریں یار اپنی. بھوکے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا درار بن دمرہ کے نانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے دیوانے اور عاشق تھے. یہ انہوں نے بڑی خدمت کی, بڑا وقت گزارا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. تو بات تو بڑی طویل ہے, میں تھوڑا سا آپ کے سامنے نا مختصر سا حضرت مولا علی کے لیے آپ فرماتے اللہ عز و جل کی قسم, میں نے بعض دفعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھا. جب رات کی تاریکی میں ستارے چھپ جاتے تو آپ محراب میں تشریف لے جاتے اور اپنی داڑھی مبارک پکڑ کے نا مضطرب و غمزدہ شخص کی طرح آنسو بہاتے. وہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اب بھی ان کی آواز سن رہا ہوں, اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اے میرے رب عز و جل, اے میرے رب عز و جل. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے, پھر دنیا کو للکارتے اور فرماتے تو نے مجھے دھوکہ دینا چاہا, میری طرف بن سور کے آئی, مجھ سے دور ہو جا, مجھ سے دور ہو جا, میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں. ساڈے علی حضرت مولا علی للکارتے ہم, اور ہم بھوکے دنیا کے, اس دنیا کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. بھائی کی گردن پہ چھری رکھنی پڑی تیار ہے, بہن کے سینے پہ گن رکھنی پڑی تیار ہے, بھائی کو گھسیٹ کے کچہری لے کے جانا پڑا تیار ہیں, کسی کو مارنا پڑا تیار ہیں, چاول میں کنکر ملانے پڑے, دال میں کنکر ملانے پڑے, کیمیکل والا دودھ بیچنا پڑا, کتا مار کے اس کو بکرا بنا کے بیچنا پڑا, ہم تیار ہیں. لیکن وہ علی
وہ مولا مشکل کشا، وہ شیر خدا جن کا نام لے کے آج بڑوں بڑوں کی دکانیں چل رہی ہیں حضرت جی. کیا فرماتے ابن دمرہ؟ فرماتے دنیا کو للکارتے اور فرماتے تو نے مجھے دھوکہ دینا چاہا میری طرف. ہاں حضرت جی، نا 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 نا. اور اگر صرف کہا نہیں، تاریخ کہتی ہے، میں نے دیکھا آپ اس وقت امیر المومنین تھے، چوتھے خلیفہ تھے آپ، اور آپ کوفہ کے بازار میں ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے اعلان فرما رہے ہیں، اوے ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ یہ تھے جناب ساڑیاں دے اثاثے سمجھو بار نے، اوتھے فلیٹ اوتھے فلیٹ اوتھے فلیٹ اوتھے فلیٹ اوتھے فلیٹ اوتھے فلیٹ، گھروں میں ڈاکے پڑے، اتنے نوٹ نکلے کہ مشین گرم ہو جائے گنتی گنتی. امیر المومنین، دماد رسول، شیر خدا، مولا مشکل کشا، ذوالفقار کو ہوا میں لہرا کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا. میں نے کہا نا ابتدا میں صرف نام رہ گئے حضرت جی ہمارے پاس. مزہ تے تائیں نا حضرت جی میں تولن لگے ہم علی والا ہی ہوں. مزہ بیٹا تب ہے نا، مزہ تو تب ہے مصباحی صاحب تنہائی میں بیٹھے ہوں، موبائل کھولا مصباحی صاحب پھر بھی علی والے ہی ہوں حضرت جی. مزہ تو تب ہے جب مصباحی صاحب کو چیز بیچنے لگے پھر بھی اللہ والے ہوں. ہم محفل میں ہی علی والے ہیں، باہر جا کے بھول جاتے ہیں. فرمایا مجھے دھوکہ دینا چاہا، میری طرف بن سور کے آئی، مجھ سے دور ہو جا دور ہو جا. حلیت الاولیاء جس کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں اس کو، میں مجھ سے دور ہو جا دور ہو جا. کسی اور کو دھوکہ دینا چاہا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں. اور پھر آگے لکھتے ہیں دنیا کو مخاطب کر کے کیا کہتے، تیری عمر قلیل تھوڑی ہے نا جی، پتہ نہیں کب بلاوا ہے. یہ تو آپ کے اور میرے پروگرام ہے. میں 50 سال سے آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوں. مصباحی صاحب کو اتنا نہیں پتا گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. یہ تو مصباحی کی بے وقوفی ہے کہ 50 سال کی پلاننگ کیے بیٹھا ہے حضرت جی. مصباحی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ممبر سے بھی نیچے اتر سکوں گا کہ نہیں اتروں گا. فرمایا تیری عمر قلیل، تیری مجلس حقیر، اور تیرا خطرہ آسان ہے. پھر رو کے آگے سے کیا فرماتے، ہائے افسوس ہائے افسوس. یہ اگر آگے عبارت سننا مولا مشکل کشا کیا فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اللہ اب ذرا سننا کیا فرماتے، ہائے افسوس. اللہ یہ جملے تو ہمیں بولنے چاہیے، ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. کہیں داڑھی نہیں ہے، کہیں پاگ نہیں ہے، کہیں نماز نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. یہ جملے تو ہمیں بولنے چاہیے. وہاں کیا نہیں تھا بتاؤ بھائی، وہاں کیا نہیں تھا؟ سارا کچھ ہی تھا. لیکن پھر بھی مولا مشکل کشا شیر خدا کیا فرماتے ہیں، ہائے افسوس ہائے افسوس زادرا قلیل. ہائے ہائے زادرا قلیل سفر طویل. تعالی علیہ یہ بہت بڑے شیخ ہیں سلسلہ علیہ قادریہ شریف کے درجے، سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ. آپ کی بارگاہ میں نا کوئی بندہ آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت مجھے یہ بتائیں میں اپنے رب تک کیسے پہنچوں گا. حضرت ساڑھے نہ بھی بڑے بڑے آگے سر کھپاندے نہیں تھے. حضرت اللہ معاف فرمائے رب نہ ہوا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی جو میں نے جیب میں رکھی اور نکال کے آپ کو دے دوں گا. حضرت تو عمرہ لنگ جاندی نے حضرت، کوئی ہے جس پہ کرم ہوتا ہے. ساڑھے نہ بھی لوگ بڑا لڑ کے جانے جی مینو رب چاہیے. لیکن حضرت سلطان باہو نے کمال کا فرمایا بھائی گل یاد رکھی، رب انہاں نوں لبدا باہو نیشتاں جنا دیاں سچیاں ہو. اپنی نیت سچی رکھنا تجھے ضرور اس کا راستہ ملے گا. نیت سچی رکھنا. حضرت کی بارگاہ میں کوئی شخص آیا کہ عرض کرتا ہے شیخ یہ بتائیں میں اپنے رب تک کیسے پہنچوں گا. لکھا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک امیر کے دروازے پہ لے گئے حضرت. اور امیر کے دروازے کی اس وقت کیفیت کیا تھی کہ اس کے دروازے پہ ایک غلام کھڑا تھا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. آپ نے اس غلام کی طرف اشارہ کر کے سائل کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا جس دن تو اس غلام کی طرح ہو جائے گا پھر اس دن تجھے تیرے رب کا پتہ بھی مل جائے گا. حضرت
مطلب کیا؟ جس دن تو اتنا اپنے رب کی بارگاہ میں پکا، دیکھ ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اس نے اپنے مالک کا دروازہ، ٹانگ ٹوٹی ہے لیکن اپنے مالک کا دروازہ اس نے فرمایا جس دن تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی پکا ہو جائے تو پھر اس دن تجھے تیرے رب کا پتہ مل جائے گا. لیکن کتنے جی نہیں ہے. اسی لیے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں گر عقلی چوں غافلی ہے، وہ تجھے عقل نہیں رہی. یہ حضرت ابھی تو کچھ بھی نہیں، یہ کشف المحجوب میں لکھا ہے جی حضرت سیدنا ابراہیم خواص کے بارے میں. حضرت وہ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت شفیق بلخی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بلخ میں ابھی تو بوتلا ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو کھانا شروع کر دیا غلے کا. یہ کشف المحجوب ہے جی. کہتے ہیں اتنا شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو کھانا شروع کر دی، کھانے کے لیے رائے کچھ نہیں. جو طاقتور تھے انہوں نے کمزور پکڑ کے نا کھانا شروع کر دیے. کہتے کچھ لوگ تھے، میں بھی بیٹھا تھا، اور ایک نا غلام بڑا جھومتا ہوا، جیسے اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اس کو اس قحط سے کوئی پریشانی. فرماتے قحط کیا صورت اختیار کر چکا ہے، لوگ کھانے شروع کر دی. لیکن فرماتے وہ اس طرح جھومتا ہوا بازار سے گزر رہا ہے جیسے اس کو پریشانی کوئی نہیں، اس کو اس قحط سے کوئی ٹینشن ہی نہیں، لوگوں کو کھا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھ سمیت لوگوں کو اس کا یہ انداز، اتنا شدید قحط ہونے کے باوجود وہ اس کا جھومنا اتنا برا لگا کہ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے تجھے نہیں پتا اتنا شدید قحط پڑا ہوا، کھانے کے لیے سبزہ تک نہیں بچا کہ کھا کے اپنا پیٹ بھر لیں، لوگوں کو کاٹ کے کھا رہے ہیں، اور یہ تیری اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں کیوں قحط کا جو ہے نا وہ غم اپنے اوپر اوڑوں، میں کیوں پریشان ہوں قحط سے؟ کہا بھائی کیوں؟ اس نے کہا میرا جو مالک ہے وہ بڑا امیر ہے اور اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں غلے سے، جس کے مالک کے گودام غلے سے بھرے ہوں اس کو قحط سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فرماتے وہ تو یہ کہہ کے چلا گیا اور میں رونے لگ پڑا. میں نے کہا اے شفیق بلخی کیا ہوگا اس کا مالک، کتنا بڑا گودام ہوگا اس کے مالک کا؟ کوئی 20 کنال کا ہوگا، کوئی ایک مربع پہ ہوگا، کوئی ایک قلعے پہ ہوگا، آخر کتنا بڑا اس کے مالک کا گودام؟ کیا وہ گودام ختم نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ختم ہوگا وہ بھی. لیکن اب فرماتے میں نے کہا اس کو اپنے ایک چھوٹے سے مالک کے چھوٹے سے گودام پہ اتنا مان ہے کہ یہ کہہ رہا جی میں کیوں پریشانی لوں، میں کیوں ٹینشن لوں، میرے مالک کے گودام تو غلے سے بھرے پڑے ہیں. تو فرماتے میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا شفیق تو پریشان کیا ہو رہا ہے، اور دیکھ تو صحیح تیرا مالک بھی کتنا بڑا ہے اور اس کے گودام بھی کتنے بڑے ہیں. اے شفیق تو پریشان کیوں ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح تیرا مالک کتنا بڑا ہے اور اس کے گودام ان کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے. حضرت علی فرمایا 5 چیزیں، اور پہلی کیا؟ اپنے رب سے امید رکھنا. امید صرف اپنے، یہ ہم جتنے پریشان بیٹھے ہیں نا وجہ کیا ہے کہ صرف اتھے امید کوئی نہیں، باقی سارے ہیں نالی میں. ایمان اتنا کمزور ہے، میں نے لوگوں کو پورے یقین سے یہ کہتے سے نہیں پیناڈول کھا دی ہے 10 منٹ میں آرام آ جائے گا. واہ بندیا تجھے پیناڈول پہ تو یقین ہے، تجھے اپنے رب پہ کوئی یقین نہیں. کبھی تو نے اتنے یقین سے نہیں کہا نہیں میں زور دی نماز پڑھ کے اپنی عرضی اپنے اللہ نو سنائی ہے وہ بس کام ہو جانا میرا. میں نے کبھی سلیمان تیرے منہ سے نہیں سنا یہ کبھی. سلیمان کیا ہو گیا تیرے ایمان کو؟ میں نے کبھی تیری زبان سے یہ جملہ نہیں سنا. نہیں، میں نے عصر کی نماز پڑھ کے اپنا سر سجدے میں رکھ کے اپنے مالک کو اپنی عرضی سنائی ہے. میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کی ہے ربا نئی دکان چلن رہی، میرے اللہ نہیں گاہک آ رہے، بھیج گاہک میری دکان پہ. میں نے کبھی سلیمان تیری زبان سے یہ جملے نہیں نکلتے سنے. میں اپنے اللہ نو کہہ کے آیا انشاءاللہ کام ہو جانا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں
خدا سے نومیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ نے زندگی دی تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے کلمات ہیں۔ تو باقی اسی سارے نہیں مننا لیں، ہم سب کے دن منائیں گے، ہم امام حسین کا بھی دن منائیں گے، ہم حضرت عمر فاروق کا بھی دن، ہم سب کے، عثمان غنی، صدیق اکبر، سیدہ کائنات، ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ عید کا دن، عید پڑھ کے امیر المومنین ہے ہی کوئی نہیں، سب لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سے عید ملنی ہے، کدھر ہے حضرت عمر؟ پتہ لگا چلے گئے ہیں، سارے گھر گئے عید ملنے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگوں نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی حضور عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو ہم جناب سے عید ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ تو رو رہے ہیں۔ فرمایا رو نا؟ عرض کی حضور خوشی دا دن ہے، اج کانوں رونا ہے؟ فرمایا خوش تے وہ ہوئے جنہوں اس گل دا یقین ہے کہ رب نے اودیاں تراویاں تے روزے قبول کر لینے ہیں۔ حضرت عمر ان کے قبول نہیں تھے، ارے وہ تو وہ تھے جن کے لیے قرآن اترا کرتا تھا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ تو وہ تھے جن کے لیے قرآن اترا کرتا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تو وہ تھے جن کے لیے قرآن اترتا تھا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ تو وہ تھے جن کے لیے قرآن اترتا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس آیت میں چاروں یاروں کی شان ہے، لیکن کی یہ اور رو رہے ہیں، پتہ نہیں مالک نو میرے روزے، میری سحریاں، میری افطاریاں، میری تراوی، میری شب بیداری پتہ نہیں پسند آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ یہ تھے پہلی گل ہے، پہلے ہی مال کھوٹا ہے، تو پھر کدی کو رویا ہی نہیں ہے، مالک پسند آیا ہے کہ نہیں آیا؟ نہیں حضرت، دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو حضرت، اس کے لیے کریں حضرت جی۔ سلیمان مصباحی اس کے لیے، اس کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے حضرت، اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے